جب کہ اس دنیا کو الوداع کہہ جانا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں غور کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے ما قدمت لغد کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ شام ہوا اور رات ہوتے ہوتے ہمارا انتقال ہو گیا، یا پھر صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے پہلے ہماری موت ہو گئی، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہا کرتے ہیں، ابن عمر یہ کہا کرتے تھے، لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے شام ہوا اب صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے پہلے تمہاری موت ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ صبح ہوئی شام ہونے سے پہلے پہلے تم مر جاؤ، یعنی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مر جاؤ، یا پھر تم صبح کا سورج طلوع ہونے دیکھ لیے لیکن غروب ہونے سے پہلے مر جاؤ۔ اس لیے جب بستر پر سونے جاؤ تو اپنا حساب کتاب کر لیا کرو، اور جب صبح ہو تو پھر اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو میرے بھائیوں۔ سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے، اس دن آپ کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا میرے بھائیوں۔ دو ہی رزلٹ ہوں گے، یا تو دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا یا پھر بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں فَيَقُلْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، آپ یہ کہیں آئے کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَا، اور میں جانتا ہی نہیں کہ میرا رزلٹ کیا ہے، میرا پریرام کیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، پھر یہ آپ تمنا کریں گے، ہائی کریں گے، افسوس کریں گے، ما اغنانی مالیا، میرا مال کچھ کام نہ آیا، حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت کوئی کام نہ آئی، میں دنیا میں ایم ایل اے تھا کوئی کام نہ آیا، دنیا میں پرائم منسٹر تھا کوئی کام نہ آیا، میں دنیا میں بادشاہ تھا کوئی کام نہ آیا، ما اغنا عنی مالیا، میں تو دنیا میں نرم گرم بستر کا انتظام کر لیا تھا۔ آئے اللہ سخت سردی کے موسم میں بھی میرے گھر میں ہمیں اے سی لگوا دیے، سخت گرمی کے موسم میں اے سی لگوا دیے، ٹھنڈی کے موسم میں ہم نرم گرم گدا کا انتظام کر دیے، دنیا میں ہم مصیبت سے بچ گئے، دنیا میں ہم تکلیف سے بچ گئے۔ آئے اللہ وہ مال کہاں گیا؟ جواب آئے گا ما اغنا عنی مالیا، تیرا مال کچھ کام نہ آیا، تیرا جاہو تیری جاہو جلال کچھ کام نہ آیا، تیرا منصب کچھ کام نہ آیا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور یہ اندازہ کیجئے، محاسبہ نفس اسی چیز کا تو نام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہم نے آئندہ کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، ہم نے قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ دنیا میں آپ کما رہے ہیں 100 روپیہ کما رہے ہیں، آپ کا خرچ 80 روپیہ 20 روپیہ بچ رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے یہ 20 روپیہ میری اولاد کھائے گی، آپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ 110 کماتے ہیں تو پھر 30 روپیہ بچ رہا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں میری اولاد کی اولاد یہ کھائے گی۔ میرے بھائیوں دنیا میں اپنی اولاد کے لیے یہ کما رہے ہیں، دنیا میں اپنی اولاد کی اولاد کے لیے بھی کما رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میری اولاد آنے والی میری نسلیں جو ہوں گی وہ آرام سے رہے گی، وہ سکھ سے رہے گی، چین سے رہے گی، سکون سے رہے گی۔ میرے بھائیوں ہم اور اب دنیا کی تیاری کر لیتے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرت خیر وابقا، آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہاں اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے لوگوں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں، ہاں اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ میرے بھائیوں نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ نفس جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔
دنیا کی تیاری کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. محاسبہ نفس کا محاسبہ میرے بھائیو، نفس کا محاسبہ یہ کہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. شیطان کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. اس نفس کو اگر ہم کنٹرول کر لیے میرے بھائیو تو ہم غلط کاموں سے بچ جائیں گے. نفس یہ کہتا ہے کہ تم برائی کرو، نفس یہ کہتا ہے کہ تم چوری کرو، نفس یہ کہتا ہے کہ تم زنا کرو. ہم نفس کو اگر کنٹرول کر لیے، تھوڑی دیر کے لیے زنا کرنے کے لیے چلے گئے، چوری کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن خوف پیدا ہوا، خوف خدا پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا. میری ماں و بہنوں، ذرا اس موضوع کو غور سے سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں. خوف خدا پیدا ہوا، چل کر گئے زنا کرنے کے لیے، چل کر گئے چوری کرنے کے لیے، لیکن چوری کرنے کے وقت خدا کی یاد آئے اور یہ دل میں سوچ ہوئی، دل میں یہ ڈر پیدا ہوا. ان بطش ربک لشدید، قیامت کے دن رب کی تو پکڑ بہت بڑا سخت ہوں گے، رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہوں گے. اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. ان کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، چوری کی دنیا کی سزا یہ کہ 2 سال اگر آپ کو جیل میں رکھ دیے پھر بھی آپ کو نجات مل جائے گی. ہم نے شراب پی لی، تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ قانون لگائے، پھر اس کے بعد رہا ہو جائیں گے، لیکن رب کی پکڑ سخت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری پکڑ سخت ہے. میرے بھائیوں، اگر نفس آپ کو یہ کہہ کہ چلو چوری کرتے ہیں، اگر آپ چل بھی گئے لیکن کنٹرول کر لیے کہ نہیں کریں گے چوری، اللہ دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ ڈر پیدا ہوا، وہاں سے جلدی اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، نفس کی غلامی سے آزادی مل گئی، نفس کی غلامی سے آپ آزاد ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد پا لیا، اپنے آپ کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو گئے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اے لوگوں، اگر اپنے نفس کو اطمینان کر لیا، اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، اور یہ دل میں تمنا اور یہ دل میں پورا یقین ہو گیا کہ ہم نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا ہے، ہم نے اپنے نفس کو اطمینان کر لیا ہے، ہم نے گناہ کے کام کیے ہی نہیں، ہمارا اطمینان ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اور پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور پھر میرے جنت میں داخل ہو جا. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے. آپ کہیں گے شیطان، نہیں، شیطان کو بھی کوئی بہکانے والا ہے تو یہی نفس ہے. شیطان کو بھی نفس نے ہی بہکایا اور ان کے دل میں ایک بات ڈالی، ایک خیال ڈالا، کیا ابلیس تم تو آدم سے بہتر ہو، تم تو آدم سے بہتر ہو. یہ کون خیال ڈالا تھا؟ نفس ہی. تو انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور ہمیشہ اپنا حساب و کتاب کر لینی چاہیے. اپنے حساب و کتاب میرے بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے. ہم اور آپ دنیا بھی باتوں میں لگے رہتے ہیں. راستوں میں بیٹھ گئے تو دنیا بھی باتیں کر رہے ہیں، کہیں میلہ گئے دنیا بھی باتیں کر رہے ہیں، کہیں ایک جگہ جمع ہے تو دنیا بھی باتیں کر رہے ہیں. آپس میں ہنسی مذاق ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کیا کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ابھی اگر ہم مر جائیں تو ہمارا کیا رزلٹ ہوگا، ہمارا نتیجہ کیا ہوگا، ہمارا پریرام کیا نکلے گا، ہمیں جنت ملے گی بھی یا نہیں. ہم دنیا بھی باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور کسی کے اندر تھوڑا بہت نقص اگر مل جائے تو پھر ان کا مذاق کرتے رہتے ہیں. آپ کو ایک چٹکلا بتا رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ بہت سالوں تک کیے، 950 سال تک کیے، لیکن جب نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ قوم نوح عذاب کے مستحق ہے. کچھ نافرمان قوم نہیں مانی
تب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے تو قوم نے اور مذاق اڑایا. بے موسم میں آپ کشتی بنا رہے ہیں جہاں پر پانی کا نام و نشانہ موجود نہیں ہے, پانی نہیں, برسات نہیں, کچھ نہیں, اور بے موسم حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور مذاق اڑایا. جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو نافرمان قوموں کی, میرے بھائیوں, ان کی ہٹ دھرمی دیکھی, انہوں نے کشتی پر ہی پاخانہ کرنا شروع کر دیا, لیٹرین کرنا شروع کر دیا. اتنے نافرمان اور بری اور گندی سوچ رکھنے والی قوم جنہوں نے کشتی پر ہی پاخانہ شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے شکایت کی, مایوس ہو گئے. لیکن میرے بھائیوں یقین جانیے, ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چالاک ہیں, جس طرح کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم چالاک ہیں, لیکن اللہ اس کا جواب قرآن میں دیتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے کافروں, تم کچھ بھی کر لو, تم کچھ بھی چال چل لو, اللہ بھی چال چلنے والا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. تم لیٹرین کرو, پاخانہ کرو, گندگی پھیلاؤ, کچھ کرو, لیکن اللہ کیا کہتا ہے, ہم تمہارے ہی ذریعے کام لیں گے. تب پھر کیا کیا, اللہ کا عذاب آیا وائرس کی طرح, اور ان کی قوم میں کھجلی ہو گئی. سب کھجلا رہا ہے, ادھر دیکھو کھجلا رہا ہے, بوڑھے بچے جوان سب کھجلا رہے, پریشان حال ہے, کوئی دوا ہے ہی نہیں. آج کل کی طرح نہیں کہ اس زمانے میں دوا وغیرہ اس ٹائم نہیں ملے, کچھ کھجلی کی دوا ہے ہی نہیں, سب پریشان حال ہے کہ کہاں دوا ملے. ایک مرتبہ ایک آدمی کشتی کے کنارے ہی, ناؤ کے کنارے ہی جا کر بیٹھ گئے پاخانہ کرنے کے لیے. جب بیلنس گڑبڑایا تو یہ جا کے پاخانہ میں گر گیا, یہ جا کے لیٹرین میں گر گیا, اور جیسے لیٹرین میں گرا اس کی کھجلی ختم. یہ سوچنے لگے بار کون سی دوا ہے, عجیب دوا ہے. تب اس کو یقین نہیں ہوا, تھوڑی دیر کے لیے پاخانہ اٹھایا اور ملتا گیا اپنے جسم سے, جہاں جہاں لگا تھا وہاں ان کی کھجلی ختم. اب انہوں نے آواز دی محلے والوں کو, دوڑو کھجلی کی دوا مل گئی. سارے لوگ آئے, کہاں ملی, بلا کہ پاخانہ اٹھائیے اور لگائیے, کھجلی ختم. سب اٹھانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں دیکھتے دیکھتے پورا پاخانہ صاف ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین, کہ ہم بہترین چال چلنے والے ہیں. کافروں, نالائکوں, مشرکوں, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پاخانہ سے ہم کشتی بھر دیے؟ نہیں, ہم اللہ ہے بہترین چال چلنے والے ہیں, تمہارے ذریعے ہی ہم پاخانہ صاف کروا دیں گے. تو میرے بھائیوں, میری تقریر کا مطلب یہ ہے, موضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی کیا کر رہا نہیں کر رہا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی ٹائم کو اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں لگائیں اور غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے فکر آخرت پیدا ہوں گی, اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں, لعن طعن کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں, راستوں میں مجلس جمانے سے بچو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی, ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں, ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے جائز باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں پھر برائی کی کیا بات ہے, ہم راستے میں کیوں نہ بیٹھے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, میرا مطلب یہ کہ جب راستوں میں بیٹھو تو راستوں کا بھی حق ادا کر دیا کرو. جس جگہ پہ مجلس جماؤ اس جگہ کا حق ادا کر دیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس جگہ کا حق کیا ہے, اس جگہ کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, اس جگہ کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا شخص راستے سے گزرے تو تم ان کو راستہ صحیح دکھاؤ. اگر کوئی بے نمازی ہے تو ان کو نماز کا حکم دو, اس کو نماز پڑھنے کہو. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو تم اسے روکو, کوئی برائی کرتا ہے تو تم اسے روکو. اگر کوئی وہاں سے گزرے تو تم اس کا مذاق نہ اڑایا کرو, ہنسی
ہنسی مذاق نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے کسی کا آپس میں مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہاں راستوں میں بیٹھو لیکن راستے کا حق ادا کر دیا کرو، اور حق یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتیں کیا کرو، نصیحت کی باتیں کیا کرو، لوگوں کو قرآن و حدیث سے جوڑو، لوگوں کو راہ اسلام سے جوڑو، لوگوں کو اللہ کی عظمتیں بتلاؤ، قرآن کی عظمتیں بتلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم ہیں جو اپنی آنکھوں سے لوگوں کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو حسد بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان کانوں میں چغلی کی باتیں سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام فرماتے قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لنستحی انا لنستحی، ہم تو اللہ رب العالمین سے شرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس طرح مت شرماؤ جس طرح تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس طرح شرماؤ جس طرح شرمانے کا حق ہے، اس طرح شرماؤ جس طرح حق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شرم سے مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ سے شرماؤ جس طرح اس کا حق ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اے میرے صحابہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جو چیزیں اس کی بھی حفاظت کرو، یعنی کان کی حفاظت کرو، کان سے کسی کی غیبت نہ سنو، کان سے کسی کی چغل خوری نہ سنو میرے بھائیوں، کان سے کسی کی برائی نہ سنو۔ ہاں، اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو کہ آنکھوں سے کسی کو حسد بھری نظروں سے نہ دیکھو، آنکھوں سے کسی کو چھوٹا پن نہ سمجھو میرے بھائیوں، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے اندر جو چیزیں اس کی حفاظت کرو، مطلب یہ ہے حلال کھاؤ اور حرام سے بچ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، محاسبہ نفس یہ ہے کہ اپنے پیٹ کا بھی جائزہ لیجئے کہ ہم پیٹ میں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں، کون سا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، کون سی غذا ہمارے لیے حرام ہے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم دن میں کھانا حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اگر ہم مسجد و مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو احساس یہ بھی کرنا ہے کہ ہم خلوصیات کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں، اخلاص ہمارے اندر ہے یا نہیں، الہیت ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ ہم مسجد میں دان دیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ اللہ کو دیکھ کر اللہ کے ڈر سے دان دے رہے ہیں یا نہیں، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں۔ حنظلہ سے کہہ رہے السلام علیکم وعلیکم السلام، جواب آیا وعلیکم السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے ہیں حنظلہ بتاؤ خیریت، بتاؤ کیسے ہو، تمہاری حالت کیسے، تمہارا حال کیا ہے۔ حنظلہ کا جواب سنیے میرے بھائیوں، حنظلہ کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق میں تو منافق ہو گیا، اے ابوبکر صدیق میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگا اے حنظلہ کیا بات ہے، کیسی بات کر رہے ہو، کیوں منافق ہو گئے ہو۔ حضرت حنظلہ کہہ رہے اے ابوبکر صدیق میں اس لیے منافق ہو گیا ہوں کیونکہ میں جب نبی کی مجلس میں رہتا ہوں، اس واقعے کو بھی غور سے سنیے میرے بھائیوں، میں جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں، جب مجھے قرآن سنایا جاتا ہے، جب حدیث سنائی جاتی ہے، رب کا فرمان سنایا جاتا ہے، مجھے جنت کے بارے میں بتائی جاتی ہے، مجھے جہنم کے بارے میں بتائی جاتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کے اندر ٹہل رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہنم سے آزادی پا لیا ہوں۔ لیکن ہاں جب نبی کی مجلس میں نہیں ہوتا ہوں، جب میں اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں ہوتا ہوں، جب میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہوں، جب میں اپنے بچوں کے پاس آتا ہوں، جب میں اپنی اولاد کے پاس آتا ہوں، جب میں گھر میں آتا ہوں، جب میں اپنے اہل و عیال میں آتا ہوں، اپنے علاقے میں آتا ہوں، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے نہ میرے سامنے جنت ہے، نہ میرے سامنے جہنم ہے، نہ مجھے قرآن یاد ہے، نہ مجھے حدیث یاد ہے، یعنی وہاں کچھ معیار اور
یہاں کچھ معیار حالات ایک جیسی نہیں ہے. نبی کی مجلس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ گئے, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دین سے جڑ گئے. میرے بھائیوں احساس کیجئے جب آپ اس مجلس میں تو ضرور آپ کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا. لیکن آپ میلہ میں جائیے, آپ آرکیسٹرا میں جائیے, آپ دنیا بھی رنگیلے بازار میں جائیے, وہاں آپ کو کچھ احساس ہوگا. اسی طرح حنظلہ کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا. میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آئے حنظلہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا. یہی حال ابو بکر کا بھی ہے, یہی صورت ابو بکر کی بھی ہے, یہی حالت ابو بکر کی بھی ہے. چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے. اے اللہ کے نبی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی میں مرتد ہو گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر کیا بات کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں منافق ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, جب آپ مجھے اللہ کی بات سنا رہے ہیں, اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں, تو اس وقت میری کچھ حالت ہوتی ہے. اور جب میں اپنے بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں, اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں, اپنے خاندان کے پاس چلا جاتا ہوں, تو اس وقت کچھ حالت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم مرتد اور منافق نہیں ہوئے ہو, بلکہ یہ حالت ہی ہے, حالت ہی ایسی ہے جو بدلتی رہتی ہے. ہماری مجلس میں رہو گے تو یہ حالت, اور تم عام مجلسوں میں رہو گے تو یہ حالت, گھر میں رہو گے تو یہ حالت. میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مرتد ہو جاتے ہیں, منافق ہو جاتے ہیں, بلکہ ایک مطلب مجلس کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم دینی مجلس میں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے سب. تو میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام تھے, تھوڑی دیر کے لیے اللہ دل سے نکلا, دل میں تو ہے ہی, زبان سے نکلا, احساس ختم ہوا تو سوچ رہے کہ ہم مرتد ہو گئے, منافق ہو گئے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں صبح سے لے کے شام تک اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں نکلا ہوگا, نہ سبحان اللہ نکلا ہوگا, نہ الحمدللہ نکلا ہوگا, نہ میرے بھائیو الحمدللہ نکلا ہوگا. صبح سے شام تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں, اللہ کی تحمید نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کا ذکر کرتے رہیے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر میرا ذکر کرو گے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر میرا ذکر کرو گے, میری تسبیح بیان کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچے گا. دنیا کما لیجیے اطمینان حاصل نہیں, لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے اطمینان حاصل ہوگا. میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ کا ایسا اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے احساس کو ختم کرتا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا. ہم ہیں جو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منافق ہو گئے, پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مرتد ہو گئے. ہمیں اگر کوئی کافر کا ہمارے اوپر فتویٰ لگا دے, کفر کا فتویٰ لگا دے, تو ہم تلوار اٹھا لیں گے, تلوار سود دیں گے کہ تم مجھے کافر کہہ رہے ہو. میرے بھائیوں ہمارے اندر اس وقت غیرت آ جاتی ہے, ہمارے اندر اس وقت جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں یقین جانیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کا یاد, اللہ کی یاد نہیں کرتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. ہمارے اندر للہیت نہیں, اخلاص نہیں. اخلاص اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو. ہم دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لیجئے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو, ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے آپ مکے چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جائیے. آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے, جہاں پر آپ رکے, جہاں پر آپ کی اونٹنی, جہاں پر آپ کی سواری رکی, میرے بھائیو جہاں پر آپ کی اونٹنی رکی, آپ کئی دن ہو گئے, آپ مایوس ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ میں چاہتا ہوں یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنے. یہ جلسہ بھی مسجد کے لیے ہو رہا ہے. میرے بھائیو اس واقعے سے احساس کر کے جائیے گا. اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے, یہ نہیں سوچا کہ میں اپنا گھر دوار پہلے بنا لوں. کئی دن ہو گئے یہ سوچ رہے کہ یہاں پر بھی اللہ کا ایک گھر ہو, یہاں پر بھی ایک مسجد کی تعمیر ہو. جہاں پر اونٹنی بیٹھی, جس جگہ جو جگہ خالی تھی, آپ نے کہا کہ یہ جگہ کس کی ہے, یہاں پر ایک مسجد بننی چاہیے. یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوگی. لوگوں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے دو یتیم بچوں کی ہے. کہا ان کے گارجین کون ہے, کہا ان کا چچا جن کا نام کو یہ لکھتا ہے کہ
मुआज़ इब्न अफ़रा है। मेरे भाइयों का अल्लाह के नबी ने उन दो छोटे छोटे यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके चचा को भी बुलाओ। जब छोटे छोटे बच्चे हाजिर हो गए, उनके चचा हाजिर हो गए, अल्लाह के नबी ने कहा इस जगह को हम खरीदना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा आप क्या कीजिएगा? अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए। अल्लाह के नबी कहते हैं इस जगह पे हम अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह की मस्जिद बनाएंगे, इस जगह पे मस्जिद तामीर होगी। ये बताओ ये कीमत क्या है? बताओ कीमत में क्या लोगे? मेरे भाइयों ये सुनते ही कि अल्लाह का घर बनेगा, यहाँ पर मस्जिद तामीर होगी, वो छोटे छोटे नौजवान दो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे भाइयों कोई बताते 7 साल के होंगे, कोई बताते 9 साल के होंगे, बहरकैफ 9 छोटे छोटे बच्चे यतीम बच्चे, उन्होंने कहा जब अल्लाह का घर बनेगा, अल्लाह की मस्जिद बनेगी तो हम कीमत नहीं लेंगे, हम इसको बिला कीमत देंगे। मेरे भाइयों लेकिन अल्लाह के नबी कहते नहीं नहीं, आए छोटे छोटे बच्चे, आए छोटे छोटे यतीम बच्चे, नहीं नहीं हम इसे बिला कीमत नहीं लेंगे, बताओ कीमत में क्या लोगे? मेरे भाइयों फिर आपने बनु नज्जार के कबीले को दावत दी, बनु नज्जार के सरदारों को दावत दी, सब लोग आए और सबके सामने मस्जिद की तामीर की और उस मस्जिद की कीमत भी चुका दिए। एक सहाबी खड़े हुए और कहा अल्लाह के नबी मैं पूरी कीमत अकेला देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मेरे भाइयों मांग मांग कर लेना पड़ रहा है, खुशी खुशी हम और आप नहीं दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो हमारे अंदर सही नीयत नहीं कि ये नेकी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ले, इसका सवाब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ले, बल्कि ये नीयत होती है कि हम ये जो दान दिए ताकि लोग हमारा नाम करें, फला जगह पे मेरा चर्चा हो। मेरे भाई यकीन जानिए ऐसा दान काबिल कबूल नहीं है। वहाँ एक साहबी पूरी कीमत देने के लिए तैयार है, आपने उसको मना कर दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया अबू बकर सिद्दीक तुम इसका माल चुका दो, इसकी कीमत चुका दो। मेरे प्यारे साथियों गौर करने की बात यह है अल्लाह के नबी ने बिला कीमत उस जगह को नहीं ली है, जबकि वक्फ कर रहे थे, दान दे रहे थे कि हम देने के लिए तैयार हैं, बिला कीमत आप नहीं लिए। हो सकता है इसके पीछे रीजन ये है, हो सकता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, आने वाली नस्ल जब तारीख लिखे और ये कहें कि अल्लाह के नबी ने जबरदस्ती उस जगह को ले ली है, छोटे छोटे बच्चे थे, यतीम बच्चे थे, आपने यतीम बच्चों से जबरदस्ती वो जगह छीन ली है। मौजूदा दौर में मेरे भाइयों ये फैसला पहले ही हो चुका है। आपको थोड़ी देर के लिए मैं राजनीति की दुनिया में ला रहा हूँ, ये फैसला पहले ही हो चुका है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मेरे भाइयों हम खुश हैं और इसलिए ज्यादा खुश है क्योंकि वहां किसी और के मंदिर नहीं बनेंगे बल्कि श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनेंगे और मंदिर बन के भी तैयार है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। मेरे भाइयों जिस दिन ये कहा गया कि गुमगुमे जलाए जाएंगे, अगरबत्तियां जलाई जाएंगे, घर में लाइटें जलेंगे, मेरे भाइयों और ये भी कहा गया कि भारत के पूरे हिंदुस्तान के 1,40,000 करोड़ लोगों को ये कहा गया कि दीपावली मनाएंगे। हम खुश हैं इस फैसले से कि वहाँ किसी और का नहीं श्री रामचंद्र जी के बनेंगे। मेरे भाइयों हम हाँ लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको ये कहना चाहेंगे, यही अगर राम मेरे भाइयों अगर हिंदुस्तान का दौर में इस दौर में दौरे जदीद में अगर रामचंद्र जी राजा होते, दौरे हाजिर का राजा होते, प्राइम मिनिस्टर होते, मुसलमानों सिखों ईसाइयों ये जो तादाद तुम्हारी मुट्ठी भर है हिंदुस्तान में तो तुम्हारी कम तादाद पर डर नहीं होता। मुसलमानों हमें हमारी अकलियत पर डर नहीं होता, इसलिए कि रामचंद्र जी अगर राजा होते तो मुसलमानों की जो ये तादाद कम है तो कभी हम पर अत्याचार नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि मुसलमानों को मारो, कभी ये नहीं कहते कि सिखों को मारो, कभी ये नहीं कहते कि सिखों को उड़ाओ, ईसाइयों को मारो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ऐसे इंसान थे जब ओहदे की बात आए, जब मनसब की बात आई, जाहो जलाल की बात आई, सिंहासन पहनाने की बात आई, सर पर ताज रखने की बात आए, सिंहासन पर बैठने की बात आए, जब भाई भाई में विवाद हुआ, भाई भाई में लड़ाई की बात हुई, फसाद हुआ, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए, नरम गरम बिस्तर छोड़ दिए, अपना इलाका छोड़ दिए, सर में ताज पहनना छोड़ दिए, सिंहासन पे बैठना छोड़ दिए। इसलिए मेरे भाइयों मुसलमानों हाँ हमें ये मालूम है कि कुछ राम भक्त जो राम भक्त नहीं अनभक्त है 22 जनवरी को गुमगुमे जलाएंगे और जय श्री राम का नारा देकर मेरे भाइयों भड़काऊ भाषण देकर जज्बात में आकर मुसलमानों को मारेंगे।
ماریں گے، مسلمانوں کو ستائیں گے، میرے بھائیوں خون خرابہ کریں گے، لیکن ہمیں اس کو افسوس نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی خوشی ہے کہ رام چندر جی کی وہاں مندر بنیں گے، اور رام چندر جی پر ہمارا ویسا بھی یقین ہے کہ اگر رام چندر جی دور حاضر کے بادشاہ ہوتے، مسلمانوں ہمیں ہماری اقلیت پر ڈر نہیں ہوتا، عیسائیوں تمہیں بھی تمہاری اقلیت پر ڈر نہیں ہوتا، اس لیے ہم اور آپ خوشی بھی منائے اور اس خوشی میں ہم اور آپ شامل رہے۔ میرے بھائیوں اس تقریر جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی زمین اس لیے نہیں لی کیونکہ ہو سکتا آنے والی نسل یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ بڑے طاقتور تھے، محمد الرسول اللہ نے زبردستی یتیم بچوں سے زمین چھین لیے۔ میرے نبی کو یہ خیال ہے، میرے نبی کو یہ سوچ ہے کہ آنے والے نسل کا الزام نہ لگا دے، لیکن آئے میرے بھائیوں رام مندر بنانے والوں، بڑے زور و شور سے اس کی تعمیر کرنے والوں، اور اس کا کل 2024 میں ادگھاٹن بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں دل میں یہ سوچ کر دیکھو کہ وہ رام چندر جی اگر آج زندہ ہوتے، وہ رام چندر جی اگر بادشاہ ہوتے، وہ رام کبھی یہ نہیں چاہتے کہ غیر قانونی سے وہاں مندر بنائے جائے، کیونکہ سپریم کورٹ یہ مان چکے تھے کہ وہاں مسجد تھی اور مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے، ہاں تم نے غیر قانونی سے بنا لیا ہے، پھر بھی ہم خوش ہیں کیونکہ وہاں رام کا ہی مندر بنے گا، کسی اور کا نہیں ہے، ہم خوش ہیں۔ میرے بھائیوں تھوڑی سی بات آ گئی اس ضمن میں نے بتا دی کہ ہم خوش اس لیے ہیں کہ رام چندر جی ویسے انسان تھے جن پر مسلمانوں کا یقین ہے کہ اگر دور حاضر کا وہ بادشاہ ہوتے، یہ جو ہماری تعداد مٹھی بھر ہے، ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا، وہ برابر انصاف کرتے، جنہوں نے کسی انسان کے گال پر تھپڑ مارنا گوارا نہیں کیا، اگر کوئی مار دے اس کو ناستک کہا۔ میرے بھائیوں لیکن دور حاضر میں کیا کہیے گا، انسان کی سوچ بدل گئی ہے، اسی لیے رامائن کے اندر کہا گیا جا کی رہی بھاونا جیسی پربھو مورت دیکھی تن جیسی، یعنی جس کو آپ جس درشٹی سے دیکھیے گا آپ کو ویسے ہی نظر آئیں گے۔ مسلمانوں کو اگر آتنکی کی نظر سے دیکھیے گا آپ کو لگے گا، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب کیوں نہیں کر لیتے۔ میرے بھائیوں کہیں پر اللہ رب العالمین نے محاسبہ نفس کے بارے میں کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یعنی نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں، حرام سے بچ جائیں، ہم حلال کمائی کی طرف آگے بڑھیں، حرام سے بچ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر نفس کو ہم نے کامیاب بنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور کامیابی ایک پہچان یہ بھی ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گئے وہ انسان کامیاب ہو گئے۔ اے میرے پیارے ساتھیوں یہی نفس ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اے لوگو اللہ قسم کھا رہا ہے